أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. حضرات 30ویں پارے کی تلاوت سنی ہم نے آدھے سے زیادہ، اور آگے اور بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری قدس سرہ جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، بڑے درجے کے محدث تھے، عالم تھے. انہوں نے جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے کہ جو صورتیں قرآن مجید میں مختصر ہیں وہ بہت اپنے اندر معانی اور مفاہیم کو لیے ہوئے ہیں. ان کی اس بات کی تائید کے لیے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں ایک مشہور امام گزرے ہیں. بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے درجے کے مفسر تھے، فقیہ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ ہو کر صرف یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو انسانوں کی تربیت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے کافی تھی. تو اب آپ سوچئے اتنی چھوٹی صورت، اتنا بڑا مضمون اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے. آج کی جو صورتیں ہیں اس میں 3 صورتیں ایک جا شروع ہوتی ہیں. اذا الشمس کورت، اس کے بعد سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، پھر اس صورت کے بعد ایک تیسری صورت ہے اذا السماء انشقت. ان 3 صورتوں میں قیامت کے قریب کے احوال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس وقت کی کیفیات کو جو ذکر کیا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کیا بات ہے کہ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. قیامت کے قریب کے جو احوال ہیں بڑی تفصیل سے ان صورتوں میں ذکر کیا گیا. اتنا وقت تو ہے نہیں کہ ان تفصیلات کو ذکر کروں. 4 مشہور فرشتوں کے آپ نے نام سنے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل. جبریل علیہ السلام کا کام تو سب کو پتہ ہے، انبیاء کے پاس وحی لاتے تھے. میکائیل علیہ السلام کا کام روزی کو پہنچانے کے جو اسباب ہیں جیسے بارش ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں
اس کام پر وہ مامور ہیں، اس کے وہ نگران اعلیٰ ہیں۔ اور تیسرے فرشتے جن کو تو کوئی بھولتا ہی نہیں، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان سے کافی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھے ایک فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام تو روزی روٹی کے کام پر ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ بھی مشہور 4 فرشتوں میں ایک ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام سور پھونکنے کے کام پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کر رکھا ہے، اس کی نگرانی دی ہے۔ دنیا کب بنی اللہ بہتر جانتے ہیں، باقی سائنس کے جو مفروضے آتے رہتے ہیں، اتنے 1000 کروڑ سال پہلے بنے، وہ بنے، وہاں فلاں ہڈیاں ملی ہیں کسی جانور کی، اس کی وہ ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے کروڑ سال پہلے دنیا بنی۔ جو بھی تحقیقات ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں دنیا کب بنی، دنیا کب ختم ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ جو آدمی یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے یہ سال میں ہوگا، وہ سال میں ہوگا، میرے پاس کیلکولیشن ہے، اور سب باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے۔ سور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ جیسے سینگ ہوتی ہے، گائے کی سینگ ہوتی ہے، اس سینگ کو پھونکا جائے ایک طرف سے سامنے کے بڑے حصے سے، تو پیچھے اگر سوراخ ہو تو اس سے آواز نکلتی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار میں زمانے دراز سے اسے لیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے، اور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، جتنے روئے زمین پر لوگ ہوں گے سب مر جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو پھر دنیا میں جتنے انسان اور جنات جب سے بنے ہیں دنیا ہے جو مر چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا، وہ سب زندہ ہو کر پھر اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا، تو میں اٹھ کر دیکھوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اٹھے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم وہ میرے سے پہلے اٹھے ہیں یا میرے بعد۔ یہ تحقیقات حدیث میں آئی ہے۔ اب ان کی کیفیات اور حقیقت کما حقہ سمجھنا، پن ٹو پن سمجھنا مشکل ہے، تو اس لیے جتنا حدیث میں اور قرآن میں بتایا گیا ہے اتنا مانیے۔ اس میں زیادہ ایڑی کے زور پر باریک سے باریک تحقیقات کرنا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے پورے کے پورے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، غبار بن کر وہ پہاڑ جو زمین کے بیلنس کو لیے ہوئے ہیں وہ سب اڑ رہے ہوں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عشار کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو، 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، عربوں کے نزدیک اس زمانے میں حاملہ اونٹنی جو اب بہت جلد بچہ دینے والی ہے 10 ماہ کی، اس کی بہت قیمت ہوتی تھی اور ہر وقت اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے کب اس کی ولادت ہو، کہیں کچھ پریشانی کا مسئلہ نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، اسے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یعنی کسی بھی آدمی کو کسی بھی قیمتی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہے گی، جیسے اب ہے آدمی کو، لیکن اچانک جب پریشانی آتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچاتا ہے، بھاگتا ہے۔ 1997 کی بات ہے، 1997 کی بات ہے، مینا میں آگ کا حادثہ ہو گیا، ڈیروں میں آگ لگ گئی تو ہر آدمی بھاگ رہا ہے، جدھر اسے جا رہا ہے، عجیب عجیب واقعات۔ میں بھی تھا اس سال، تو آگ قابو میں آ گئی، تقریباً ظہر کے قریب شروع ہوا حادثہ، مغرب عشاء کے قریب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہمارے ایک دوست بنگلور کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ حج پر آئے تھے، وہ ایک جگہ ملے تو میں نے ان کا اوپر سے نیچے تک کھلیا دیکھا تو پیروں میں نیچے کالا کپڑا بندھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور کہنے لگے آگ لگی، بھاگم بھاگی رہی، چپل کا پتہ نہیں، گرمی کا زمانہ تھا، میرے ہاتھ میں کسی طرح میری بیوی کا برقع مل گیا، اسی کو پھاڑ کے باندھ لیا۔ میں نے کہا آپ کی بیوی کا؟ کہا اللہ بہتر جانے۔ پہاڑیں ہیں، پہاڑوں پہ بعض لوگ اوپر چلتے چلتے چلے گئے۔ 10 محرم کے بعد انڈین حج مشن جو رہتا ہے وہاں پر جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، جبل کعبہ کے پاس آخری 10 محرم تک حاجیوں کو نکل جانا ہے، تو اب جو لوگ نہیں ملے ان کو مردہ مان کر ڈیڈ تصور کر کے ان کے پاسپورٹ وغیرہ بند کر دیے گئے۔ راجستھان کی ایک فیملی آئی تھی، بڑی فیملی تھی، اس میں جو بوڑھے آدمی تھے غائب ہوئے تھے مینا کے آگ کے حادثے سے۔ 8 ذی الحجہ کو ہوا ہے مسئلہ، 10 محرم یعنی کہ 32 دن بعد وہ سب لوگ روتے دھوتے ہوئے، بھئی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، روتے دھوتے وہ لوگ سب چلے گئے۔ 15 محرم کے قریب برانچ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھے صاحب آئے، ان کو تھوڑا تھوڑا یاد تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم لوگ یہاں آتے تھے۔ وہ برانچ کے پاس آئے، وہ آ کر کہنے لگے کہ میں حج پر آیا تھا انڈیا سے۔ بھئی انڈیا میں کہاں سے؟ راجستھان سے آیا تھا، جے پور سے آیا تھا۔ تو تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا جو آگ کا حادثہ لگا سب لوگ بھاگتے رہے، میں بھی بھاگتا بھاگتا چلا گیا، ایک پہاڑ پر چڑھ کر ادھر اترا تو گاؤں بدو کے لوگ رہتے تھے، بکریاں اونٹنیاں پال لے کر ان کے ساتھ تھا، وہ لوگ دودھ پلاتے تھے، میں کھاتا تھا پیتا تھا رہتا تھا۔ اب بہت دن ہوئے، میں نے کہا بھئی بہت دن ہو گئے، اب ذرا جا کر دیکھتا ہوں یہ کر کے آئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مردہ تصور کر کے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ 32 دن کے بعد یہ صاحب نکل کر آئے ہیں، پھر بھیجے ہیں، تو وہاں کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ۔
مجھے بتائیے کہ یہ تھوڑا سا جو حادثہ ہوا اس موقع پر جو افراتفری مچی ہے، لوگ جو بھاگ رہے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں. آدمی بیوی کہاں ہے پتہ نہیں، برقع ہاتھ میں ملا ہے تو پیروں کی حفاظت کے لیے اسی کو باندھ لیا ہے چپل کی جگہ. تو وہ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ قیامت کے احوال بتا رہے ہیں، حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے قریب جو وحشی جانور ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، عالم یہ ہوگا کہ وہ جنگلوں سے نکل کر وہ خود سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور جو سمندر ہے، اس سمندر کو دہکایا جائے گا، اس کا پورا پانی بھانگ بن کر اڑ جائے گا اور سمندر کے نیچے کی زمینیں نظر آنے لگیں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. پھر روحوں کو جسموں میں ملایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہ قیامت کے پہلے سور کے واقعات ہیں. اب دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب لوگ اٹھ کر یہ پوری زمین جس میں 70% سے زیادہ پانی ہے، وہ پوری کی پوری زمین ہو جائے گی. یہ جو پہاڑ اتنے گھیرے رکھے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. پوری سب جو ہے زمین جو ہے مسطح ہو کر بالکل پلین زمین ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور جن بچوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ میں جو ہے زندہ درگور کیا گیا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. کیا مضامین ہیں. اس کے بعد پھر نیچے ایک سورت ہے، اس کے بعد اور ایک سورت ہے. یہ سب سورت میں قیامت کے قریب کے مضامین بتائے گئے. بتاتے بتاتے اللہ نے ایک سورت میں کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اللہ کے معاملے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آدمی کس چیز کے دھوکے میں ہے؟ کیا یہ جوانی کے دھوکے میں ہے؟ کیا یہ مال و دولت کے دھوکے میں ہے؟ یا زندگی نہیں ختم ہوگی ایسا کوئی دھوکہ ہے اس سے؟ یا عہدوں پر اور بڑے بڑے چیزوں پر دھوکہ ہے؟ تاریخ گواہ ہے کیسے کیسے لوگ آئے دنیا میں اور ان کے پاس جاتے ہوئے کوئی چیز باقی نہیں رہی. شداد نے جنت بنا ڈالی. اللہ پوچھ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب جو کریم ہے، جو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، تجھے اس رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کس چیز کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا چیز ہمارے پاس پرماننٹ ہے؟ کوئی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اصطلاحات بدل گئے. لوگ کوئی چیز لیتے ہیں تو کمپنی والے کہتے ہیں لائف ٹائم گارنٹی. ارے بھائی لائف ٹائم کی گارنٹی کتنے سال ہے ذرا یہ بھی بتا دو. لوگ سمجھتے ہیں لائف ٹائم کا مطلب ہے اس کی عمر اگر 20 سال ہے، یہ 100 سال جیے گا تو 80 سال کی گارنٹی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ہر چیز کو پڑھیے، آخر میں بہت باریک 2 حرف لکھے ہوئے رہتے ہیں کہ جو ہے شرائط لاگو ہوں گے. وہ کوئی نہیں پڑھتا. کوئی بھی چیز لیتا ہے اس کو لائف ٹائم گارنٹی ہے. ارے کہاں لائف ٹائم گارنٹی ہے؟ لائف ہی کی گارنٹی نہیں ہے تو لائف ٹائم یہ کس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ اسی طرح میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی. لوگ کہتے ہیں حضرت فون آ رہا ہے، بینک والے کہہ رہے ہیں 0 انٹرسٹ پر جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا وہ کارڈ دینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟
ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں جو آپ کو 0% پر دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے کیا رشتہ دار ہیں؟ وہ کہیں نہ کہیں سے وہ نکالنا ہے، زیرو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں میں چل پڑا ہے۔ رات میں آدمی کہتا ہے گھر میں 0 بلب جلا دو، کہاں ہے 0 بلب کو؟ وہ بھی تو 3-4 واٹ کا ہے، کوئی چیز 0 نہیں ہے۔ آج کل تو ڈیجیٹل جو ہے میٹر آنے کے بعد آپ کے موبائل یا دوسری چیز پر جو چھوٹا سا لائٹ سے لکھتے رہتا ہے وہ بھی بجلی کھا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں 0 واٹ جلا دو، 0 واٹ بلب ہے، یہ 0 واٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے اس میں بھی 3, 4, 5, 7 واٹ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یا ایھا الانسان، اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے؟ بہت پہلے ایک متکبر بادشاہ نے ایک اللہ والوں سے پوچھا تھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان اللہ والوں نے کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا ایک انتہائی ناپاک قطرے سے ہوئی ہے۔ انسان کی ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، اور انتہا یہ ہے کہ تمہیں قبر میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا، جہاں پر کیڑے مکوڑے تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے۔ اور اس بیچ تم جو چل رہے ہو پیٹ کے اندر بہت سے گندگی کو لے کر چل رہے ہو۔ جب ابتدا یہ ہے، انتہا یہ ہے، درمیان میں گندگی پیٹ میں لیے چل رہے ہو، تو اب تکبر کس چیز پر ہے؟ ابلیس جو ذلیل ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا، اور امت مسلمہ کو تکبر اور تکبر سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تکبر اور بڑائی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں انسان کے دل و دماغ میں چھپی ہوئی ہے۔ اسے نکالنے کے طریقے تلاش کیجئے، پھر آپ کے لیے نہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوگا، نہ روزے رکھنا مشکل ہوگا، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے فوراً بعد اپنی گردن کو جھکانا آپ کے لیے مشکل نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بہت نافرمان ہے، وہ تو نافرمان ہے۔ آپ کتنے نافرمان ہیں، میں کتنا نافرمان ہوں، کبھی اس پر دیکھیے، اس کا تو طے ہے قصہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے اپنے احوال کبھی غور کیے؟ آپ اپنے احوال غور نہیں کرتے۔ کل نے پرسوں ایک آیت گزری، بڑی پیاری آیت سورہ حشر کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور چاہیے کہ ہر آدمی دیکھے، ما قدمت لغد، آگے کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے مضامین، کیا کیا مضامین آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے اوپر آپ کی زندگی میں ہر دن ایک وقت ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے وقت نہیں نکالا، آپ بڑے خسارے میں رہیں گے، بڑے نقصان میں رہیں گے، اور بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر معاملے میں جو مضامین ہیں، اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے، کتنا دلکش ہے، اور کیا کیا چیزوں پر قرآن نے نظر رکھا ہوا ہے، یہ آپ اپنے سے زیادہ غیروں سے پوچھیں۔ میرے ایک استاد محترم فتح عبدالمجید المرشدی مصری، بہت بڑے درجے کے عربی کے ادیب تھے، استاد تھے۔ ہم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے اس قدر عربی کو کیسے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جرمنی میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی۔ پھر انہوں نے کہا اب یہ نہیں پوچھو گے کہ جرمنی میں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کس سے کی؟ ہم نے کہا بتا دیجئے کس سے کی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے جس سے سیکھا وہ انتہائی کٹر اور اعلیٰ درجے کا عیسائی آدمی تھا۔
پھر انہوں نے بتایا کہ اس آدمی نے قرآن کا کس قدر مطالعہ کیا ہے، قرآن میں کیا کیا اس نے باریکیوں کو نوٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، ہم دنگ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ ابھی قریب میں ایک نظم، خاص طور پر رمضان جب آتا ہے تو بعض دوست احباب بھیجتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک صدر گزرے ہیں، برادران وطن میں سے تھے، چندر دیال شرما ایسا کچھ نام ہے، شنکر دیال شرما، اردو کے بڑے ادیب تھے۔ اس آدمی نے امت مسلمہ کے احوال، قرآن کے ساتھ جو امت کا معاملہ ہے، اردو نظم میں پیش کیا ہے۔ مجھے اشعار تو پورے یاد نہیں ہے، اس کا مطلب اور خلاصہ بتاتا ہوں۔ صدر کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب تھی، لوگوں نے اسے برکت کی کتاب بنا دی۔ قرآن معانی اور مفاہیم اور احکام کی کتاب تھی، لوگوں نے اسے قصے کی کتاب بنا دیا۔ ایسے اشعار ہیں، میں دنگ رہ گیا۔ ہر سال کوئی صاحب مجھے ہمارے دوستوں میں سے بھیجتے ہیں، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اتنے دن سے، پہلے دن سے میں آج تک کوئی نہ کوئی بہانے سے اسی بات کو آپ کے سامنے لایا۔ جب یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، جو اسے محترم بنایا ہے، تو آپ اس قرآن کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر اسے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے میں لگ گئے، تو سمجھیے کہ آپ کا یہ رمضان بھی کامیاب رہا، آپ کے لیے آنے والی زندگی بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن سے ہمیں بے حد محبت، اسے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کی ہر وقت میں کوشش میں لگے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ باقی میں نے جو قیامت کے منظر سے متعلق آیتیں پڑھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان کی باتیں دیکھنے کی، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن میں مضامین اتنے اعلیٰ ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے، آپ کے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہ ہدا، اور یہ ہدایت راستہ دکھانے والی ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے للمؤمنین، ماننے والوں کے۔ نہیں مانے تو پھر یہی ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ۔